سورۃ الصاد آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ جو کتاب قرآن مجید ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، ہم نے نازل کی ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، مبارکن بابرکت کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے۔ اس کو پڑھیں گے تو برکت، اس کو سنیں گے تو برکت، اس کو سمجھ کر عمل کریں گے تو بھی برکت، یعنی بڑی بابرکت کتاب ہے۔ پھر یہاں اللہ رب العالمین نے دو مقاصد اس کے نزول کے بیان فرمایا لیدبروا آیاتہ، نزول کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور دوسرا مقصد بیان فرمایا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل مند لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے عقل سلیم عطا کی ہے، وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ نصیحت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے اس کو سمجھ کر عملی زندگی میں اس کو لائیں۔ یہ نزول قرآن کے دو مقاصد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ان دونوں مقاصد سے دور بھاگتے ہیں، یعنی ہمارا بھی مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے بس ناظرہ پڑھنا آ جائے، بس دیکھ کر قرآن پڑھنا آ جائے، یا بہت تیر مار کے کوئی حفظ کر لے گا، بس قرآن مجید زبانی یاد ہو جائے۔ سمجھ کر عمل کرنا جو اصل مقصد ہے قرآن کے نزول کا، اس سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ اس کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، اس کے لیے ان کی کوئی جد و جہد یا کوشش نہیں ہے، حالانکہ نزول قرآن کا مقصد اللہ بیان کر رہا ہے تاکہ لوگ اس میں غور کریں گے، اور ظاہر ہے جب اس میں غور کریں گے تبھی تو اس کو سمجھ سکتے ہیں، جب سمجھیں گے تبھی تو اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کے جو حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس میں سب سے پہلا حق ہے ایمان لانا، دوسرا حق ہے اس کو پڑھنا۔ اب یہ دو مقاصد تو کسی حد تک مسلمان یہ جو دو حقوق ہیں ان کو تسلیم کر رہے ہیں، ایمان بھی لے آئے اور جناب پڑھنا بھی شروع کر دیا، مگر اس سے آگے بڑھ کے قرآن مجید کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، ان مقاصد کو مسلمان بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ اسی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ نے دیکھا ہے یہ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن مجید کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے۔ جس ایک رات میں اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی، جس نبی پہ نازل فرمایا وہ نبی سارے انبیاء سے افضل ہو گئے، جس مہینے میں اللہ نے نازل فرمایا وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہو گیا۔ تو جو بندہ اس قرآن کو اب پڑھنا شروع کرے گا یا اس کو اپنی عملی زندگی میں لائے گا، کیا اس پہ اللہ برکتیں نہیں نازل فرمائے گا؟ یقیناً اس کی زندگی میں برکتیں آ جائیں گی، مگر شرط یہ ہے کہ انسان اس کو پڑھنے والا ہو، انسان اس کو سمجھنے والا ہو، انسان اس کو عملی زندگی میں لے کر آنے والا ہو۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جنہوں نے اس قرآن کو اپنایا، اس قرآن کو پڑھا، اس قرآن کو سمجھا، اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، آپ پڑھیے ان کی سیرت۔ 100 سال کے اندر دنیا کی سپر پاور وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بن گئے، اور پھر 1000 سال تک، پورا 1000 سال جب تک مسلمانوں کا قرآن سے تھوڑا بہت بھی تعلق رہا ہے، دنیا کو آگے لگا کر رکھا ہے انہوں نے اس قرآن مجید کی برکتوں کی وجہ سے۔ اور پھر جب قرآن مجید سے دور ہونا شروع ہو گئے، تعلق توڑنا شروع کر دیا، اس وقت سے مسلمان زوال کی طرف آ رہے ہیں، مسلمان پسپائی میں آ رہے ہیں، مسلمان نیچے ہوتے جا رہے ہیں، اسلام غالب ہوتا نظر نہیں آ رہا۔